اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلاۃ الاستجار یجب علی المکلف ان یقضی بنفسہ ما فاتہ من الصلوات کما مر فإن لم يتمکن من ذلك وجب علیہ ان یتوسل الی القضاء عنہ بالایصاء او بإخبارہ ولدہ الاکبر او بغیر ذلك ولا يجوز القضاء عنہ حال حیاتہ باستجاء و تبرع۔ بات ہماری جو ہے وہ صلاۃ کے کتاب الصلاۃ میں اس حوالے سے چل رہی تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے صلاۃ مسافر کے متعلق گفتگو کی اور پھر جو ہے وہ صلاۃ القضاء جو کہ واجبی ہے اس کے متعلق گفتگو کی، ٹھیک ہے۔ آج جو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نماز کو پڑھتا بنفس، یعنی یہ جو وجوب ہے انسان کے اوپر آتا ہے بنفس نفیس نہیں آتا، بلکہ کیا ہے یہ ایجار پر کچھ پیسے لینے کے عوض میں انسان جو کیا ہے کسی کا اجیر بن جاتا ہے اور اس کی نمازیں پڑھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر خود واجب ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کی کیا کرے، ادائیگی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کے متمکن نہیں ہے، عبارت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ پڑھ سکیں۔ یجب علی المکلف ان یقضی بنفسہ ما فاتہ من الصلوات، جو نمازیں مکلف کی چھوٹی ہیں اس کی قضا کرنا بے نفس نفیس انسان کے اوپر واجب ہے، اور اس کے متعلق کما مرہ یعنی گزشتہ بحث میں صلاۃ القضاء کے متعلق ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کی۔ فإن لم يتمکن من ذلك، اگر مکلف جو کہ اس پر متمکن نہ ہو، یعنی اپنے قضا نمازوں کو نہ پڑھ سکتا ہو، ہاں، تو اس صورت میں وجب علیہ ان یتوسل الی القضاء عنہ بالایصاء، تو ایک طریقہ یہ ہے، یعنی متعدد طریقوں سے اس کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ وہ قضا نمازوں کے لیے کسی کو اپنا وسیلہ بنا لے عیسیٰ کے ذریعے سے، ہاں، وجب علیہ ان یتوسل الی القضاء بالایصاء، وصیت کر لے یا فلاں کو کسی کو وصیت کر دے کہ میری نمازیں جو ہیں تم پڑھ دینا، البتہ مصالحہ نے قبول کر لیا تو بہرحال ٹھیک ہے، اسی نمازیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور بإخبارہ ولدہ الاکبر، یا پھر کیا ہے اس کو اپنی جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، اگر وہ نمازیں اس کو یاد ہیں کہ ہاں میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، تو اپنے بڑے بیٹے کو اس کی خبر دے دے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی نمازیں مجھ سے چھوٹی ہیں، اور بغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جس ذریعے سے انسان ان امور کو انجام دے سکتا ہے۔ ولا یجوز القضاء عنہ حال حیاتہ باستجاء و تبرع، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کی حیات میں ہی، ابھی وہ زندہ ہے اور اس کی حیات میں ہی اس کی قضا نمازیں کو کوئی پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا ہے استیجار پہ، یعنی اس سے پیسے لے لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں، اجارہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے موت کے بعد ہوتا ہے، مطلب کسی کو اجیر بنا کے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے تبرعاً، کوئی چاہے کہ فری میں، میرا دوست ہے نا، یا پھر بیٹا ہی اپنے باپ کی نمازیں پڑھنا چاہے کہ میں ہی بڑا بیٹا ہوں، آج نہ کل تو مجھے پڑھنا ہی ہے، لہٰذا حیات میں ہی ابا کے پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بات واضح انشاءاللہ۔ تو چاہے تبرعاً، یہ تبرعاً استیجار کے مقابل، ایجار میں کیا ہوتا ہے پیسے لیا جاتا ہے، فری میں نہیں ہوتا، عوض ہوتا ہے، جبکہ تبرع میں کیا ہوتا ہے مجانے کوئی جو کسی کی نماز پڑھ دیتا ہے۔ تو دونوں صورتیں حیات میں بہرحال نہیں ممکن ہے۔ ہاں صحیح ہے، بول دیجیے۔ بہتر۔ مسئلہ نمبر 451، لا تعتبر العدالت فی الاجیر، اجیر میں عدالت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، یعنی یہ کہ جسے آپ اپنی نمازوں کی قضا کرنے کے حوالے سے اجیر بنا رہے ہیں، اس کو اجارے پہ نماز دے رہے ہیں، اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، بل یکفی الوثوق بادائی علی وجہ صحیح، بلکہ بس یہی کافی ہے کہ آپ کو اس بات کا بھروسہ ہو جائے کہ وہ جو آپ نماز اس کو دیں گے وہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھ دے گا، ٹھیک ہے۔ ولا یبعد اعتبار البلوغ فیہ، ہاں ایک بات ہے کہ بعید نہیں ہے کہ اجیر میں بلوغ کی شرط ہے، یعنی کم سے کم اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، کسی بچے سے آپ قضا نمازوں کے حوالے سے اجیر اس کو نہیں بنا سکتے۔ ولا تعتبر المواصلۃ بین القاضی والمقضیان، ہاں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کیا کہ قاضی اور مقضیان، قاضی یعنی وہ کہ جو نماز قضا پڑھے گا یعنی اجیر، اور مقضیان جس کی طرف سے نماز کو پڑھا جائے گا، ان دونوں کے درمیان مماثلت شرط نہیں ہے، یا اس کو جملے کو بدل کے یوں کہیے کہ اجیر اور مستاجر میں،
اجیر اور مستاجر میں مماثلت شرط نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قضا کرنے والا جو مرنے والا ہے، جس نے نماز چھوڑی ہے، وہ مرد ہو، اور اس کی طرف سے جو اجیر بن رہی ہے وہ کوئی خاتون ہے. بات ان شاء اللہ. ہاں، فالرجل یقضی عن المرأة بالعکس، یا اسی کے برعکس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مستاجرہ جو ہے کیا خاتون ہو اور اس کی قضا نماز پڑھنے والا کوئی مرد ہو. تو یہ بالعکس دونوں صورتیں میں، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعکس والمرأة تقضی عن الرجل، یہ دونوں جائز ہے. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضی. اب یہاں پر ایک سوال ہوگا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت کی قضا نماز پڑھ سکتا ہے اور عورت مرد کی قضا نماز پڑھ سکتی ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو جہر و اخفات والا مسئلہ ہے، چونکہ عورت تو ہر نماز کو کیا کرتی ہے، وہ اخفات کے ساتھ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے کیا ہے، جہری اور اخفات میں اس کے فرق ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں کہہ رہے ہیں بحال القاضی، جو نماز پڑھنے والا ہے یعنی جو اجیر ہے اس کے حالت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ مرد ہے تو بہرحال جو عشاء کی، مغرب کی، فجر کی نماز ہے وہ جہری پڑھے گا، اور بقیہ نمازوں کو ظہر عصر کی اخفاتی پڑھے گا. خاتون ہے تو اپنی تمام نمازوں کو اپنے حال کے مطابق کیا کرے گی، اخفاتی پڑھے گی. بات واضح انشاءاللہ. فیجب الجہر فی القراءۃ فی الصلوات الجہریہ فیما اذا کان القاضی رجلا، ٹھیک ہے، اگر قضا کرنے والا مرد ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جہری نمازوں میں قرات کو کیا کرے. سارا مسئلہ قرات کے اوپر ہوتا ہے، جہر و اخفات میں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. چونکہ باقی جو اذکار ہے اس کو تو انسان زور سے پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. سارا مسئلہ قرات کے اوپر ہے، قرات میں ہی جہر و اخفات ہونا یا نہ ہونے کے حوالے سے گفتگو ہے. تو اگر مرد قضا کرنے والا ہے، اجیر بن رہا ہے، تو وہ قراءت کو ان نمازوں میں کہ جو نمازیں جہریہ ہیں ان میں جہر کے ساتھ کرے گا. وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ عَنِ الْمَرْأَةِ، گرچہ جس کی طرف سے قضا کیا جا رہا کر رہا ہے وہ خاتون ہی کیوں نہ ہو جس کی نماز وہ پڑھ رہا ہے. وَتَطَيْحُ الْمَرْأَ فِيهَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْخُفُوت، اور مرد کو اور خاتون کو جو کیا اختیار ہے جہر و اخفات کے درمیان میں، جیسا کہ اس طرح مسئلہ گزر چکا ہے. وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ عَنِ الرَّجُلِ، جب کوئی نامحرم آواز نہیں سن رہا ہے اور جہری نماز ہے تو زور سے پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے اختیار ہے، واجب نہیں اس کے اوپر. وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ عَنِ الرَّجُلِ، گرچہ مرد ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو پھر بھی وہ صبح کی نماز چاہے تو اخفات کے ساتھ پڑھ سکتی ہے. يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في أخذ الإجارة كيفية خاصة وإلا لازم العمل بالشرط. ہاں، اجیر کے اوپر واجب ہے کہ وہ عمل کو، ٹھیک ہے، عرف میں جس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے ویسے ہی انجام دے. واضح انشاءاللہ. جیسے عرف میں اگر نماز پڑھنے میں مثلا ظہر و عصر کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 3 منٹ 5 منٹ ہے نا، تو وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھے گا. واضح انشاءاللہ. اگر کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے تو، لیکن اذا لم تشترط فی اخذ الاجارہ کیفیت خاص، اگر اجارے میں کوئی خاص کیفیت جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے. لیکن اگر لیکن اگر اجارہ کا اخذ جب ہو رہا تھا اس نے تو جن لوگوں نے نماز پڑھوانی ہے انہوں نے کوئی خاص شرط رکھ دی. کیا کہا کہ ہم اس شرط پہ آپ قضا کی ہم آپ سے اجارے پہ نماز پڑھوائیں گے کہ آپ صبح کی نماز میں مثلا ہر جمعرات اور جمعے کو کیا کہتے ہیں آپ جو ہے کیا ہے سورہ جمعہ پڑھیے گا، فرض کر لیجیے. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں جو شرط رکھیں گے اور اگر وہ شرط قبول کرے تو اس شرط کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور اگر نہیں کوئی شرط رکھی گئی تو جو عام طور سے کیفیت ہے جیسے لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی پڑھے گا. یہ بات واضح. وَإِلَّا لَازِمَ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ، اور اگر شرط رکھ دی گئی تو شرط کے مطابق عمل کرنا ہے. ختم ہو گئی نماز استیجار. اب آئیے صلاۃ الآیات. یہ بھی کیا ہے، ایک واجب نماز ہے. اس سے پہلے بھی واجب نماز ہی تھی تو ابھی واجب نماز کا سلسلہ چل رہا ہے نہیں. یہ بھی واجب نماز ہے. کیا؟ نماز آیات. تجب صلاۃ الآیات بالکسوف والخسوف، ٹھیک ہے، کسوف کے ذریعے سے، خسوف کے ذریعے سے. کسوف یعنی سورج گرہن، خسوف چاند گرہن، ان دونوں کے ذریعے سے نماز آیات جو ہے واجب ہوتی ہے. وہ بھی زلزلہ، اس طریقے سے اگر زلزلہ آ جائے زمین کو تو بھی جو کیا ہے نماز آیات واجب ہوتی ہے. وَإِن لَمْ يَحْصُلْ الْخَوْفُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، گرچہ اب کوئی کہے کہ نماز آیات تو بھائی خوف وغیرہ کے ذریعے سے واجب ہوتی ہے. فرض کر لیجئے کہ کوئی اتنا نیڈر انسان ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لاکھ مطلب کیا ہے سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا یا پھر زلزلہ ہے، اس کو خوف نہیں طاری ہوا اس کے اوپر، تو اگر گرچہ اس کو خوف نہیں ہوا، معیار عرف ہے. اگر عرف میں لوگ خوف زدہ ہو گئے تو اس صورت میں کیا ہے ان کے اوپر نماز آیات سب پر واجب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ چیزیں ہوئی ہیں. وَتَجِبُ بِكُلِّ حَادِثَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مَخُوفَةٍ لِأَغْلَبِ النَّاسِ، ٹھیک ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ صرف 3 نہیں بلکہ ہر وہ آسمانی حادثہ کہ جس کے ذریعے سے
اغلب ناس، لوگوں کی اغلبیت جو ہے کیا ہے خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے، ٹھیک ہے، تو اس پر نماز آیات واجب ہو جایا کرتی ہے. جیسے کہبوب الریح سودا، جیسے یعنی کالی آندھیوں کا چلنا، ٹھیک ہے. اب الحمراء یا رات کیا کہتے ہیں سرخ آندھیوں کا چلنا. اب الصفراء، ٹھیک ہے، پیلی آندھیوں کا چلنا. وہ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی جب آندھی جب وہ ہوتی ہے نا، ہوا چلتی ہے بہت تیز، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مطلب پورا موسم فضا جو ہے لال ہو جاتی ہے، یہ مطلب مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا کا تو رنگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو فضا ہوتی ہے جہاں پر وہ ہوا چلتی ہے وہ کبھی بالکل کالی ہو جایا کرے گی، کبھی جو کہ لال ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے وظلمۃ الجو الخارق للعادہ، اس طریقے سے موسم کا بالکل جو کیا ہے اس طریقے سے اندھیرا ہو جانا پورے اس میں، کہ جو کہ خارق عادت ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، جو عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. دن کا وقت ہے، ابھی عام طور سے شام میں 4 بجے کیا ہوتا ہے اجالا ہوا کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے مطلب وہ تاریکی چھا گئی، موسم بدلا کہ جس سے لگ رہا ہے کہ رات کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ خوفزدہ ہو گئے تو نماز آیات واجب ہے. والصاعقہ ونحو ذلک، اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ کیا ہے چمک رہی ہے، اس سے بھی جو ہے کہ اگر خوف زدہ ہو رہا ہے انسان، اور اکثر لوگ عام طور سے لوگ خوف زدہ ہو جائے تو اس سے بھی نماز واجب ونحو ذالک. اور ہم اب کتنی چیزیں گنائیں، ہم نے کہا کہ ہر وہ آسمانی آفت کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اس صورت میں نماز آیات واجب ہے. ولا یترک الاحتیاط فی الحوادث الارضیۃ المخوفہ کخسف الارض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذالک، ٹھیک ہے. اور یہ تو آسمانی حوالے سے تو مطلب یہ طے ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے، ٹھیک ہے. احتیاط ولا یترک الاحتیاط، احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ فقط حادثات آسمانی نہیں بلکہ زمینی حوادث سے بھی اگر لوگ خوف زدہ ہو جائیں تو اس صورت میں بھی نماز آیات واجب ہوا کرتی ہے. جیسے کیا ہے کخسف الارض، کہیں پہ کیا ہے زمین کا دھنس جانا، انشاءاللہ. وسقوط الجبل، پہاڑوں کا ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا، جیسے ابھی اتراکھنڈ میں ہوا تھا، بہت زیادہ سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. ہاں، وغور ماء البحر، ٹھیک ہے، اس کا سمندر کے پانی کا جو ایک دم سے بہت زیادہ اچھال آ جانا کہ مطلب سب کے سب ڈوبنے لگے. ونحو ذالک، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہ جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے، تو گرچہ وہ اس کا تعلق خاص زمین سے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نماز آیات واجب ہوتی ہے. وتتعدد صلاۃ الآیات بتعدد موجبہا، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے موجب نماز آیات، حاکم پلٹیں موجبہ میں صلاۃ آیات، جیسے جیسے صلاۃ آیات کے موجب جو ہے متعدد ہوں گے ویسے ویسے جو کیا ہے نماز آیات بھی کا وجوب بھی متعدد ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہاں ایک قاعدہ ہے کہ اسباب کے متعدد ہونے سے مسبب بھی کیا ہوتا ہے متعدد ہو جاتا ہے. بات انشاءاللہ. تو اب آپ فرض کر لیجئے کہ ایک دن میں ایسا ہوا کہ چاند گرہن بھی ہوا اور کالی آندھی بھی چلنے لگی، تو ایسا نہیں کہ بس ایک نماز آیات پڑھنی ہے، ہاں 2 پڑھنی ہوگی، یا اس کے علاوہ 3-4 اگر ہو جائے سارے تو ہر ایک کے لیے آپ کو الگ الگ نماز آیات پڑھنی ہے. یہ مطلب اس مسئلے کی شرح ہے. بات انشاءاللہ. صلاۃ الآیات فی الکسوف والخسوف من ابتداء حدوثها الى تمام الانجلاء، ٹھیک ہے. نماز آیات جو ہے وہ جہاں تک سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے ہے تو یہ کب سے اس کا وجوب ہوتا ہے، تو کہہ رہے جیسے یہ شروع ہو اس وقت سے لے کر جب تک کہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو، یہ وقت بھی کیا ہے اس کا ہے نماز آیات کا، کہ ان دوران میں جب چاہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. والاحوط عدم تاخیرها عن الشروع فی الانجلاء، ٹھیک ہے. اور احتیاط اس میں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا ہے عدم تاخیرها عن الشروع فی الانجلاء والاحوط فیہ فی غیرہ المبادرۃ الیہ فوراً ففوراً. یہ انجلا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، واضح ہونا. تو کرے کہ پہلی والی عبارت سے پھر سے پڑھیں، کرے کہ نماز آیات ہے گرہن میں، چاہے وہ سورج کے حوالے سے یا چاند کے حوالے سے، وہ اس کے ابتدا سے لے کر کب تک کہ ہے تمام الانجلا، کہ جب تک کہ وہ پورے طور پر روشن نہ ہو جائے. بات انشاءاللہ. اور احتیاط یہ ہے کہ اس کو عدم تاخیر یعنی شروع فی الانجلا، ٹھیک ہے. یعنی اس کو جب جیسی ٹائم ہو، جیسی وہ گرہن لگنا شروع ہو، انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. اس کے روشن ہونے کے بعد اس کو تاخیر نہ دے. ہاں شروع ہو جائے تو ایک دم پورا بالکل انتظار میں نہ رہے کہ جب ایک دم پورا مکمل طور پر لگ جائے گا تب جا کے پڑھیں گے.
وَلَحْوَتْ فِي غَيْرِهِمَا الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا فوراً ففوراً. اور ان دونوں کے علاوہ جو ہے، ان دونوں کے علاوہ میں یہ ہے کہ مبادرت ضروری ہے، جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی زلزلہ وغیرہ میں انسان جتنا جلدی ہو سکے پڑھ دے. لیکن ان میں کیا ہے، ان میں یہ ہے کہ یعنی شروع ہونے کے بعد سے روشن ہونے تک کا وقت بہرحال رہتا ہے. چونکہ اس میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ وغیرہ تو مطلب وہ وقتی طور پر آتا ہے ایک دم سے، یعنی بس آیا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ اس میں وقت ہوتا ہے. تو بہرحال ظاہر ہونے تک انسان اس کو پڑھ سکتا ہے. بات انشاءاللہ. صلاۃ الآیات رکعتان. اب آئیے اس کی کیفیت کیا ہے نماز آیات کی. تو کہہ رہے کہ نماز آیات کی کیفیت ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے. وفی کل رکعۃ منھا 5 رکوعات، اور ان میں سے ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے 10 رکوع ہو جاتے ہیں. وکیفیت ذالک ان یکبر ویقرأ سورۃ الفاتحہ. اب پہلے ترکیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا، کہ پہلے وہ کہے اللہ اکبر کہے، تکبیرۃ الاحرام کہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ سورۃ التامہ غیرہا، اور فاتحہ کے علاوہ پھر کوئی دوسرا مکمل سورہ پڑھے. بات انشاءاللہ. ثم یرکع، پھر رکوع کر لے. فاذا رفع راسه من الرکوع قرأ سورۃ الفاتحہ وسورۃ التامہ. جب رکوع سے سر اٹھا لے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسرا کوئی سورہ پڑھنا ہے. ثم یرکع، اس طرح پھر رکوع کرے. وہکذا الی ان یرکع رکوع الخامس، یہاں تک کہ 5واں رکوع جو انسان کر لے. تو 5ویں رکوع کے بعد سے جو سر اٹھائے گا پھر اب وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، پھر نہیں قیام تو ہے، یعنی پھر جو ہے کیا مثلا قرات نہیں ہے، یعنی حمد اور دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، اس سے اٹھا کر پھر سجدے میں چلا جانا ہے. بات انشاءاللہ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ هَوَى إِلَى السُّجُودِ. تو جب من رکوع الخامس، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رکوع الخامس، جب 5ویں رکوع سے اپنے سر کو اٹھا لے گا تو چاہیے کہ جھک جائے، ہوا یعنی جھک جائے سجدے کے لیے. سجدتین، اور جو سجدہ کر لے کما فی الفرائض الیومیہ، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو روزانہ کی نماز میں انسان جیسے سجدہ کرتا ہے. ثم یقوم فیاتی فی الرکعۃ الثانیہ بمثل ما اتی به فی الرکعۃ الاولی. پھر اس کے بعد جو کیا ہے قیام کرے گا سجدوں کے بعد. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ پہلے رکعت میں بتایا گیا 5 رکوع کرنا، اور ہر سے پہلے جو ہے کیا ہے وہ حمد اور دوسرے مکمل سورہ کا پڑھنا، یہ انسان اس طریقے سے انجام دے گا. بات آج انشاءاللہ 10 رکوع ہو جائیں گے، تو 10 رکوع ہو جائیں گے. ثم یتشہد ویسلم کما فی سائر الصلوات. پھر اس کے بعد جو کیا ہے تشہد پڑھے گا اور سلام پڑھے گا جیسا کہ تمام نمازوں میں پڑھتا ہے. ویجوز الاختصار فی کل رکعۃ الی قراءۃ سورۃ الفاتحہ مرہ وقراءۃ سورۃ اخری. ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عام طور سے کتابوں میں جو طریقہ ہوگا لکھا وہاں پہ تفصیلی طریقہ یہ. ٹھیک، ایک مختصر طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اختصار کرے، اکتفا کرے. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر، اور جو دوسرا سورہ ہے نا اس کو تقسیم کر لے. آیت پڑھے اس کو. ہاں، بس اس کی ایک آیت پڑھے اور سجدہ کرنے رکوع میں چلا جائے، پھر اٹھے، پھر وہ آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھے، پھر رکوع میں چلا جائے. بات شاید اس میں شاید قل اعوذ برب الناس میں نہیں، قل هو اللہ احد میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ آیت مانیے، چونکہ مان نہیں ہے، چونکہ وہ تو جز ہے ہر سورے کا، اس سے تقسیم کرتے ہیں. اللہ یہ اٹھا الحمد پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع. ٹھیک ہے، پھر اٹھا، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد رکوع. ٹھیک ہے، پھر اٹھا اللہ الصمد رکوع. ٹھیک ہے، پھر اٹھا لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، رکوع. ولم یکن لہ، پھر اٹھے گا ولم یکن لہ کفوا احد رکوع. ٹھیک ہے. ويجوز الاختصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى. اور دوسرا کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے. اچھا، کیسے پڑھنا ہے؟ بائے تفصیلیہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة، کہ سورہ فاتحہ کے بعد شیء من السورہ، کہ اس سورے کا کوئی ایک آیت پڑھ لے، کوئی ایک جز پڑھ لے. ثم يركع فإذا رفع رأسه من، یعنی اسی سورے کو پڑھنا ہے یا کوئی سے بھی آیت پڑھ سکتے ہیں قرآن سے؟ نہیں سمجھے مطلب؟ نہیں، کوئی سورہ نہیں، دوسرے سورے کا کی کوئی ایک جز، کوئی ایک آیت پڑھنی ہے. اور پھر دوبارہ اٹھ کے، ہاں پھر دوبارہ اٹھ کے پھر اسی سورے کا پڑھنا ہے تاکہ وہ سورہ کمپلیٹ ہو سکے. دیکھیں کہ ایک سورہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل پہلی بار رکعت میں، اور
دوسرے میں کیا ہے بے ان یقرأ بعد سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد شیء من السورہ، کوئی ایک سورہ کا کچھ وہ کوئی آیت پڑھے، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة، پھر اسی سورے کا کوئی دوسری آیت پڑھے، من حيث قطعها ثم يركع، جہاں سے اس کو چھوڑا تھا، اس سے ابھی مثال دی ہے نا، وہکذا اس طریقے سے ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، پھر پانچویں چوتھی رکوع کے بعد کیا ہے سورے کو کمپلیٹ کر لے، ٹھیک ہے، اور رکوع کر لے. تو اس طریقے سے نہیں، ایسا ہی سورہ انتخاب کرے کہ جس کی 5 آیتیں ہو جائیں، ہے نا. وَكَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، یہی طریقہ جو کیا ہے اس کا دوسرے کرنے کی ہے کہ بہت کم وقت میں یہ ختم ہو جاتی ہے. بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں ہر رکوع سے پہلے حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مختصر طریقے میں 2 حمد ہیں، ٹھیک ہے، 2 حمد ہیں. ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الثانية. ہاں، آپ کو کوئی سوال کرے کہ حضور یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ایک تفصیلی طریقہ، ایک وہ کیا ہے مختصر طریقہ ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں تفصیل پڑھیں، یعنی 5 رکوع سے پہلے 5 حمد اور 5 سورہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں کیا ہے تقسیم کر لیں حمد پڑھنے کے بعد سورے کو، کر سکتے ہیں؟ تو چلو جی ہاں، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. ویاتی بالرکعۃ الثانیہ علی الکیفیۃ الثانیہ آج انشاءاللہ. اور بالعکس، جب عکس بھی کر سکتا ہے، کیا مطلب پہلے مختصر پھر بعد میں اس کو تفصیل کے ساتھ. وَلَهَا كَيْفِيَّةٌ آخر لا حرج لها، اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں، بہرحال یہی 2 کافی ہیں، انسان اسی پہ اکتفا کرے، اور اگر مزید چاہتا ہے تو دیگر کتابوں کو مراجعہ کرے. مسئلہ نمبر 455 کہہ رہے کہ یستحب القنوت فی صلاۃ الآیات قبل الرکوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر. قنوت کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ قنوت جو ہے، جیسا کہ ہم اور کی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر دوسری رکوع سے پہلے کیا ہے ہم قنوت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ 10 رکوع بول رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ مستحب ہے قنوت پڑھنا نماز آیات میں، کیا ہے ہر دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں، یعنی 5 قنوت ہو جائے گا. قنوت سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ رکوع قنوت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ الْاِكْتِفَاءُ بِقُنُوتِ الْوَاحِدِ قَبْلَ الرُّكُوعِ الْعَاشِرِ، اور چاہے تو 10ویں رکوع سے پہلے بھی بس ایک قنوت ہی پڑھ سکتا ہے. بعد انشاءاللہ میرے خیال سے کبھی اگر پڑھانا نہ ہو کہیں پہ نماز، کیونکہ جماعت سے پڑھا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. کیا ہر 2 رکعت کا قنوت نہیں، ہر دوسرے رکوع سے، اس سے انسان گڑبڑا جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو وہی کرے کہ اکتفا کرے، قنوت جو کیا ہے بس 10ویں سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لے، ورنہ پھر کیا نا مطلب سوروں کی تقسیم اور پھر ہر دوسرے سے پہلے رکوع، تو اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی مکبر نہ ہو، کوئی تلقین کرانے والا نہ ہو، تو پھر مشکل ہوتی ہے، وہ نماز گڑبڑا جاتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. سورۃ التوحید 5 آیات احداها البسملہ، دیکھیں بتا دیا آپ کو کہ سورہ توحید بھی آپ کو کوئی سورہ اختیار کرنا ہے تو سورہ توحید کو اختیار کر سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، اگر بسم اللہ کے ساتھ آپ اس کو کیجیے. بسملہ یہ شارٹ ہے کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. جیسے حمدللہ الحمدللہ رب العالمین، حوقلہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں. سورہ توحید کو پڑھا جا سکتا ہے 5 آیتوں، البتہ کیا ہے بسم اللہ کے ساتھ. وعلیہ فیجوز ان یقتصر فی کل رکعۃ علی قراءتها مرۃ واحدہ مقسطا لها علی الرکوعات علی النحو المذکور. بس جائز ہے کیا کہ اختصار کرے، اکتفا کرے ہر نماز میں اسی کو ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر. ٹھیک ہے، کیسے؟ کہ اس کو مقسطا لها علی الرکوعات علی النحو المذکور، کہ 10 جو رکوع بتایا تھا ہے نا، تو ایک رکعت میں 5 رکوع ہے، تو 5 رکوع پہ تقسیم کر سکتا، چونکہ 5 آیتیں ہیں، ہر رکوع سے پہلے ایک آیت پڑھ لے، جو بھی بتایا تھا مثال ہے نا. اگر جیسے 5 قنوت ہے اس میں نماز آیات میں، تو 2 پہلی آیت رکعت میں ہے، 3 بعد کی آیت رکعت میں ہے نا، 6ٹی میں. صحیح. لیکن ابھی ہماری بات اس سے حوالے سے ہو رہی ہے، تقسیم بندی سورہ توحید کی. جی. یجوز الاتیان بصلاۃ الآیات جماعۃ، چونکہ واجب نماز ہے اور واجب نماز کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی نماز آیات کو جماعت سے، ہم نے دیکھا ہے یہاں پر اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے تو حرم میں بھی اور بھی جگہوں پر جماعت سے نماز آیات پڑھی جاتی ہے. کما یجوز ان یؤتی بہا فرادہ، اس طریقے سے جائز ہے کہ اس کو فرادہ بھی انسان انجام دے. ولکن اذا لم یدرک الامام فی الرکوع الاول من الرکعۃ الاولی او الرکعۃ الثانیہ اتی بہا فرادہ. لیکن اگر کسی نے امام کو پہلی رکوع میں درک نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی رکوع میں درک نہیں کیا رکعت اولیٰ کے یا رکعت ثانیہ کے
بھی پہلے رکوع میں درک نہیں کیا تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ فرادہ پڑھے. بات انشاءاللہ. ما ذکرناه فی صلوات الیومیہ من الشرائط والمنافیات واحکام الشک وسہو کل ذلک یجری فی صلاۃ الآیات. ٹھیک ہے، نماز یومیہ کے متعلق جو شرائط یہ جو منافی نماز، ٹھیک ہے، یا احکام شک یا سہو کے حوالے سے جو سارے مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اس میں بھی جاری ہوں گے نماز آیات میں. اذا شک فی عدد رکعات فی صلاۃ الآیات ولم یرجع احد طرفیہ علی الآخر، اگر نماز آیات کی عدد کے متعلق انسان کو شک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک طرف جو ہے کیا ہے کو مطلب کی طرف رجحان نہ جائے انسان کا، یعنی اس کو نہ لگے کہ میں دوسری میں ہوں یا پہلے میں ہوں، یعنی شک ہی میں رہے 50-50 رہے تو بطلت صلاۃ، تو اس کی نماز جو باطل ہے. وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرُّكُوعَاتِ لَمْ يَعْتَنِ بِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَ تَجَاوُزِ الْمَحِلِ، اور اگر رکوع کی تعداد میں شک ہو تو اگر یہ شک محل کے گزر جانے کے بعد ہے تو اس صورت میں اس پر وہ کیا کرے گا؟ اعتنا نہیں کرے گا. وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ وَأَتَى بِالْمَشْهُورِ، لیکن اگر اس کو شک جو ہے وہ ابھی اس محل کے گزرنے سے پہلے ہو رہا ہے، یعنی ابھی محل میں ہے اور شک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ بنا رکھے عقل کے اوپر، اور جس بارے میں شک ہو رہا ہے جس رکوع کے متعلق اس کو انجام دے لے. یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ، مطلب ہی واضح ہو گیا جی، کیونکہ یہ سوال اس سے ملتا جلتا بہت پڑھ چکے ہیں ہم اوپر. اذا علم بالکسوف یا بالخسوف ولم یصلی عصیانا او نسیانا حتی تم الانجلاء وجب علیہ القضاء. ٹھیک ہے، اگر کسی کو، ٹھیک ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن کا علم ہو اور اس نے نماز نہیں پڑھی، یا تو عصیاناً گناہ کرتے ہوئے کہ نہیں پڑھوں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا نسیاناً یا بھول گیا پڑھنا، حتیٰ تم الانجلاء، یہاں تک کہ وہ سورج اور چاند پھر سے روشن ہو گیا، جیسے اپنی حالت پہ تھا، نارمل ہو گیا بعد انشاءاللہ، تو وجب علیہ القضاء، اس وقت اس کے اوپر قضا واجب ہے. بلا فرق بین الکلی والجزئی منہما. انجلا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، واضح ہونا. یہ تو ٹھیک ہے، یعنی سورج گرہن ہو کے ختم ہو گیا، اپنی حالت پہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو واضح انشاءاللہ تو اس پر قضا بہرحال واجب ہے. ٹھیک ہے، بلا فرق بین الکلی والجزئی منہما. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ سورج گرہن کلی تھا یا جزئی ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہے مکمل چاند گرہن ہوتا ہے، کبھی کبھی جز یعنی بہت ہلکا سا ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں بہرحال قضا واجب ہوگا. اذا لم یعلم به حتى تم الانجلاء، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ چاند گرہن تھا، رات میں سویا رہ گیا اور رات کے کسی حصے میں چاند گرہن ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، صبح اٹھا تو پتہ چلا. فإن كان الكسوف او الخسوف كليا، تو اگر اس کو صبح پتہ چل رہا ہے، بعد میں پتہ چل رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلا، ٹھیک ہے، اور اگر اور اس کو نہیں معلوم چلا تھا، اور وہ جو گرہن لگا تھا وہ مکمل گرہن تھا، کلی تھا، ٹھیک ہے، یعنی کلی کے کیا مطلب خود تفسیر کر رہے ہیں، کلی سے کیا مراد ہے؟ بأن احترق الخرس كله. کلی کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹکیا ہوتی ہے چاند و سورج کی وہ کیا ہے مکمل طور پر جل جائے، یعنی پورا مکمل ہو، تو کیا ہے وجب القضاء والا فلا، تو اس وقت اس کے اوپر قضا واجب ہے کلی ہے تو. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں چل پایا اور کلی نہیں تھا بلکہ جزئی تھا تو اس صورت میں اس پر قضا واجب نہیں ہے. مسئلہ واضح ہو گیا. وَيَجِبُ عَلَى الْأَحْوَةِ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي غَيْرِ الْكُسُوفَيْنِ، لیکن کسوفین کے علاوہ ہے، ایک کسوفین کے علاوہ مثلا زلزلہ ہے، آندھی ہے، ان سب کی بنا پر کیا ہے نماز آیات واجب ہوئی ہو اور کسی کو پتہ نہ چلا ہو، تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر اسے قضا کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، سواء علم بحدوث الموجب حین ہی ام لم یعلم به، چاہے جب یہ مطلب آندھی آئی تھی تو اس کو پتہ چلا تھا، نماز آیات کا موجب اس کو معلوم ہوا تھا یا نہیں معلوم ہوا تھا، دونوں صورتوں میں بہرحال اس پر قضا واجب ہے. بتا دیں انشاءاللہ. لا تصح صلاة الآیات من الحائض والنفساء والأحوة الأولى ان تقضیها بعد طہرهما. سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا اور خاتون جو کیا ہے حالت حیض یا حالت نفاس میں تھی، تو اس پر تو روزانہ کی نماز مطلوب نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو نماز آیات بھی مطلوب نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی قضا واجب ہے اس کو بعد میں، جب وہ طہارت میں ہو جائے گی، طاہر ہو جائے گی، تو اس وقت میں اس پر قضا واجب ہے. آخری مسئلہ کتاب الصلاۃ کا کہہ رہے ہیں اذا اشتغلت ذمۃ المکلف بصلاۃ الآیات وبالفریضۃ الیومیہ.
اگر مکلف مشغول الذمہ ہو، کس حوالے سے؟ کہ نماز آیات اور فرائض یومیہ. کیا مطلب؟ کہ احسنتم، اور اسے روزانہ کی نماز بھی پڑھنی ہے، وقت دونوں کا ہے. تو کہہ رہے تخیر فی تقدیم ایتہما شاء ان وسعہم الوقت. اگر وقت وسیع ہے، گرہن مثلا 2 گھنٹے تک کا ہے، تو چاہے تو اختیار ہے. کیا مطلب؟ چاہے تو روزانہ کی پہلے پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو کیا ہے نماز آیات پڑھ لے. بس انشاءاللہ اگر وقت وسیع ہے تو دونوں میں سے جسے چاہے پہلے پڑھ سکتا ہے. وَإِنْ وَسَعَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى قَدَّمَ الْمُضَيِّقَ ثُمَّ أَتَى بِالْمُوَسَّعِ. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا وقت مضیق ہو، تنگ ہو، ٹھیک ہے، ختم ہو جانے والا ہو جلدی 10 منٹ میں 15 منٹ میں، اور دوسرے کا وقت جو کیا ہے موسع ہے، تو ظاہر سی بات ہے عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ جو مضیق اس کو پہلے انجام دے لے اور موسع کو اس کو بعد میں انجام دے لے گا. بات واضح انشاءاللہ. وَإِنْ ذَاقَ وَقْتُهُمَا قَدَّمَ الْيَوْمِيَّ. لیکن نہیں، دونوں کا وقت جو کیا ہے مضیق ہے. روزانہ کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس کے بھی 10 منٹ رہ گیا ہے، اور ادھر نماز آیات بھی پڑھنا ہے. تو اس وقت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں یومیہ روزانہ کی جو نماز ہے اس کو مقدم کرے گا. اس کی اپنی ایک خاص عظمت اور فضیلت ہے. وَإِذَا اعْتَقَدَ صِحَّةَ وَقْتِ صَلَاةِ الْآيَاتِ فَشَرَعَ فِي الْيَوْمِيَّةِ. ٹھیک ہے، فَانْكَشَفَ ضِيقِ وَقْتِهَا قَطَعَ الْيَوْمِيَّةَ وَأَتَى بِالْآيَاتِ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ لگے، ٹھیک ہے، اس کو یہ معلوم ہو، اس کو یہ عقیدہ ہو، اس کو یہ لگے کہ اس نماز آیات کا وقت وسیع ہے، بس اس نے کیا کیا اور روزانہ کی نماز پڑھنا شروع کر دی. وسیع وقت ہے تو پڑھ لیں گے بعد میں. فَانْكَشَفَ ضِيقَ وَقْتِهَا. پھر اس پر نماز کے دوران یا نماز کے بعد جو کیا ہے، نماز کے دوران نہیں سمجھ لیجیے، ابھی نماز میں اس کو انکشاف ہوا کہ نہیں نماز کا وہ یہ نماز آیات کا وقت جو مضیق ہے ختم ہو جائے گا 10 منٹ کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ یومیہ کی نماز کو ختم کر دے، وہیں پہ ختم کر دے. وَأَتَى بِالْآيَاتِ. اور نماز آیات کو پڑھ لے، ٹھیک ہے، انجام دے لے. وَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ صِحَّةَ وَقْتِ الْيَوْمِيَّةِ فَشَرَعَ فِي صَلَاةِ الْآيَاتِ. یا پھر اس کے برعکس ہو جائے مسئلہ، یہاں پر یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ روزانہ کی جو نماز ہے اس کا وقت جو کیا وسیع ہے، تو اس نے کیا کیا کہ مضیق سمجھ کر صلاۃ آیات نماز آیات پڑھنا شروع کر دیا. فَانْكَشَفَ ضِيقَ وَقْتِ الْيَوْمِيَّةِ قَطَعَ. پھر اس پر یہ ہوا، انکشاف ہوا کہ نہیں، جو روزانہ کی نماز ہے اس کا وقت مضیق ہے، تو اس میں کیا کرے گا، اس کو جو وہ پڑھ رہا تھا نماز آیات اس کو قطع کر دے گا، ٹھیک ہے، اور روزانہ کی نماز کو انجام دے لے گا. وَيَعُودُ إِلَى صَلَاةِ الْآيَةِ مِنْ مَحَلِّ الْقَطْعِ. یہاں پہ ایک فائدہ ہے. ایک فائدہ کیا ہے کہ جہاں سے نماز آیات کو اس نے توڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے جب نماز واجب پڑھ لے، ٹھیک ہے. اذا لم يقطع منه مناف غیر الفصل بالیومیہ. جب نماز آیات اور روزانہ کی نماز کے درمیان میں، ٹھیک ہے، سوائے جب ایک مرتبہ جو پہلے نماز آیات توڑی ہے اور دوسری بار جو پڑھنا شروع کر رہا ہے، جب ان دونوں کے درمیان میں کوئی سوائے نماز یومیہ کے کوئی اور عمل ایسا انجام نہ دیا ہو کہ جو منافی ہے نماز، تو وہیں سے اسٹارٹ کر سکتا ہے کہ جہاں سے اس کو چھوڑا تھا. بعد انشاءاللہ الہنا تم کتاب الصلاۃ ونسأل اللہ التوفیق والسداد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کہ یہاں پہ مادہ ختم کنٹینیو رہے گا.